بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 26ویں پارے کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کی اطاعت کے حوالے سے فرمایا ہے کہ جو ان کا حکم شریعت کے مطابق ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو، تو اس صورت میں والدین کی اطاعت ضروری ہے۔ اور والدین کی اطاعت، والدین کی خدمت اور والدین کے ساتھ احسان کرنا حقوق العباد میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ پہلے نمبر پہ حقوق اللہ ہے اور حقوق العباد، پھر اس کے اندر حقوق العباد میں سب سے جو اولین درجے کا حق رکھنے والے ہیں وہ والدین ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس پارے کی ابتدا کے اندر والدین کے حقوق کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور پھر قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرمایا کہ قیامت کس طرح دردناک ہوگی، کہ جب وہ قائم ہوگی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور اس وقت لوگوں کا عالم یہ ہوگا کہ ماؤں کے حمل گر جائیں گے اور ماؤں اپنی اولادوں کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گی۔ اتنی ہولناکی والی قیامت قائم ہوگی۔ اور پھر جنات کے حوالے سے بتایا کہ جنات جو ہیں وہ قرآن سنتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ کے ذکر کی تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ جس طرح انسانوں کے اوپر شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے، جس طرح انسانوں کو عبادت کا حکم دیا گیا ہے، جس طرح انسانوں کو اللہ رب العزت کی توحید پر یقین اور رسولوں کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح جنوں کو بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور امت محمدی کے اندر جس طرح انسان شامل ہیں، اسی طرح جن بھی شامل ہیں، اور جن جو ہیں وہ بھی قرآن سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاد کی فضیلت کے بارے میں بتایا کہ جہاد جو ہے وہ دین اسلام کے لیے ایک عظیم رکن ہے۔ جس طرح آسن اور میٹھے انداز میں تبلیغ کرنا ضروری ہے، اسی طرح اسلام کی دین کی پاور کے لیے جہاد بھی ضروری ہے، اور جو جہاد کرتا ہے اس کے لیے جنت میں بہت فضائل ہیں۔ اور جو جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، شہادت کی موت اسے نصیب ہوتی ہے، تو اس کو مردہ نہیں کہنا چاہیے بلکہ وہ زندہ ہے۔ انسان عامی طور پر اس چیز کا شعور نہیں رکھتے۔ اور پھر دنیا کے حوالے سے بتایا کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ہمیشہ آخرت کے بعد کی زندگی ہے۔ دنیا میں دل نہیں لگانا چاہیے، دنیا گزارنی چاہیے، آس لگا کے بیٹھنا نہیں چاہیے، کیونکہ دنیا ایک فانی ہے اور ایک دھوکے کا سامان ہے۔ پھر صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کی خوشخبری کے حوالے سے بتایا کہ صلح حدیبیہ کی کامیابی اور فتح مکہ کی کامیابی یہ ایسی کامیابی ہیں کہ جس کے بعد ریاست مدینہ کا ایک دورہ شروع ہوا، اسلامی سلطنت ایک پاور میں آ گئی، اور وہ پاور ایسی رہی کہ پھر کیسر و کسریٰ تک کو بھی فتح کر لیا۔ یہ بشارت یہاں سے شروع ہوئی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس بارے میں ایک خصوصی ٹاپک کو چھیڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کے حوالے سے فرمایا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے لہجے کو اونچا نہ کرو۔ یہ نہ ہو کہ تم اپنا لہجہ، اپنی آواز حضور کی آواز سے بڑھاؤ اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم شعور بھی نہ ہو، اور تم اس چیز کا ادراک بھی نہ کر سکو کہ ہمارے کتنے اعمال تھے اور ہمارے اعمال کہاں گئے۔ اور پھر فرمایا حضور کے ادب کے حوالے سے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرما ہو، آرام کر رہے ہوں، نیند فرما رہے ہوں، تو آپ کے در پر جا کے اونچی آوازوں سے آوازیں نہ دو، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کرو۔ حضور خود آئیں اور باہر آ کر تمہیں دین کی تبلیغ دیں اور تمہیں سمجھائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کے حوالے سے اللہ رب العزت نے لوگوں کو یہ تنبیہ کی، خبردار اگر تم نے اپنی آوازوں کو بلند کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔